الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر آمنت باللہ صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ قرآن کریم کی اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے امت محمدیہ علی صاحبہ الصلاۃ والسلام کی یہ فضیلت بیان فرمائی ہے کہ یہ امت بہترین امت ہے۔ وجہ اس کی یہ کہ یہ دوسروں کے فائدے کے لیے پیدا کی گئی ہے، دوسروں کے فائدے کے لیے، دوسرے کو نفع دینے کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ کن باتوں سے انسان بحیثیت مسلمان دوسروں کو فائدہ پہنچا سکتا ہے؟ ان میں ایک اہم چیز اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کی خدمت ہے۔ عموماً یہ جملہ ہمارے تبلیغ والے بھائی کہا کرتے ہیں کہ عبادت سے خدا ملتا ہے، عبادت سے جنت ملتی ہے اور خدمت سے خدا ملتا ہے۔ خدمت یہ ایک بہت بڑا اور عظیم عمل ہے۔ آج ہر مسلمان کی یہ خواہش ہے کہ دوسرے لوگ اس کی خدمت کریں، دوسرے لوگ اس کے آگے پیچھے پھریں، دوسرے لوگ اس کی ٹانگیں دبائیں، اس کا سر دبائیں۔ ہاں جی، حالانکہ خادم بننا ہے یہ اعزاز کی بات ہے مخدوم بننے سے۔ خادم بننا یہ اعزاز کی بات ہے مخدوم بننے سے۔ خادم ہونا اعزاز ہے۔ جس بندے کی یہ سوچ ہے کہ دوسرے لوگ میری خدمت کریں، وہ کوئی معزز یا کوئی مقدس بندہ نہیں ہے۔ اللہ کی نظر میں پسندیدہ وہ ہے جس کی یہ سوچ ہو کہ میں دوسروں کی خدمت کروں۔ خدمت میں ہر وہ کام شامل ہے جو کسی دوسرے بندے کی ضرورت ہے۔ کوئی بھی کام ایک مسلمان بھائی کر رہا ہے تو اس میں ثواب کی نیت سے اس کے اس عمل میں شریک ہو جانا یا اس کو روک کر خود وہ کام کر دینا اللہ کی رضا کے لیے اپنی سعادت سمجھتے ہوئے یہ خدمت ہے۔ تو مخدوم بننے کی سوچ سب کی ہے، خادم بننے کی سوچ بہت کم لوگوں کی ہے۔ حالانکہ بننا کیا چاہیے؟ خادم۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو سفر کا امیر ہے وہ جتنے بھی لوگ اس کے ساتھ سفر کر رہے ہیں وہ ان کا خادم ہے۔ تو یہ کوئی ضروری نہیں کہ خدمت
چھوٹا بندہ ہی کرے، بڑا بھی چھوٹوں کی کر سکتا ہے۔ عموماً یہ کیا سمجھتے ہیں ہم کہ چھوٹا بندہ خدمت کرے گا بڑے کی، حالانکہ خدمت بڑا بھی چھوٹے کی کر سکتا ہے۔ میں شہر جا رہا تھا تو ایک اشتہار کے اوپر لکھا ہوا تھا کسی شخصیت کے نام کے ساتھ مخدوم زادہ۔ تو میں بڑا حیران ہوا، میں نے کہا مخدوم ہونا تو ایک کہہ لیں کہ ایک چیز ہے، اور لوگ جس کی خدمت کو سعادت سمجھتے ہوئے خدمت کریں تو یہ چلو یہ تو ایک بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن مخدوم زادہ ہونا یہ کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ تو بار کے خادم ہونا یہ اعزاز ہے، مخدوم ہونا اعزاز نہیں۔ اور اس میں بندہ اپنی حیثیت کو نہ دیکھے کہ میں تو بہت بڑی شخصیت ہوں، میری شان نہیں کہ میں کسی کی خدمت کروں، دوسروں کو میری خدمت کرنی چاہیے۔ امت محمدیہ میں سب سے افضل شخصیت، صحابہ کرام میں سب سے اعلیٰ شخصیت حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ تو آپ کی زندگی کے بڑے عجیب و غریب واقعات ایسے معروف ہے کہ جب آپ خلیفہ وقت تھے، بادشاہ وقت تھے، امیر المومنین تھے، تو آپ دوسروں کی خدمت کرنا اپنا اعزاز سمجھتے تھے۔ ایک واقعہ ان کا بڑا عجیب ملتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دن میں حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گیا تو ان کے پاس ایک چیز تھی جس کے اوپر کچھ نام لکھے ہوئے تھے، معذور حضرات اور بہت بوڑھے حضرات جن کو دوسروں کی خدمت جن کو خدمت کی ضرورت تھی کہ لوگ ان کی خدمت کریں، تو خدمت کرنے والوں کے نام لکھے ہوئے تھے۔ خلیفہ وقت کے پاس ایک لسٹ تھی جس میں معذوروں کی خدمت کرنے والوں کے نام تھے، اور بہت بوڑھے جو لاچار اپنا کام خود نہیں کر سکتے ان کی خدمت کرنے والوں کے نام لکھے ہوئے تھے۔ تو میں نے جھانک کر اس فہرست کو دیکھا تو ایک جگہ وہاں پر خالی تھی، یعنی باقی نام لکھے ہوئے تھے کہ یہ فلاں بوڑھا ہے یا بوڑھی خاتون ہے، اس کی فلاں خدمت کرے گا، فلاں معذور ہے اس کی فلاں خدمت کرے گا۔ ایک جگہ خالی تھی، یعنی وہاں مخدوم کا نام تو تھا لیکن خادم کا نام نہیں تھا، یعنی یہ مثلا فلاں بوڑھی عورت ہے، اب اس کی خدمت کون کرے گا، وہاں نام نہیں لکھا ہوا تھا۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ فرماتے میرے جی میں آیا کہ میں حضرت کو بتائے بغیر ہی اس بوڑھیا اماں کی خدمت خود کر لوں، چونکہ یہاں خادم کا نام لکھا ہوا نہیں ہے۔ چنانچہ آپ اگلے دن خدمت کے ارادے سے اس کے گھر پہنچے۔ اب بوڑھے بندے کی خدمت کیا ہے، اس دور میں خدمت عام طور پر دو کاموں کی ہوتی تھی۔ ایک تو پانی چونکہ عام دستیاب نہیں تھا عرب میں، آج کل بھی کوئی ایسی صورتحال، لیکن جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے کچھ معاملات آسان ہو گئے، تو اس دور میں پانی کی بڑی قلت تھی اور دور دراز سے پانی لانا پڑتا تھا، اور گھر کی صفائی ستھرائی کا معاملہ ہوتا تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں خود گیا گھر تو میں نے دیکھا کہ خدمت کی وہاں ضرورت تھی کوئی نہیں، جیسے کوئی بندہ آیا اور خدمت کر کے چلا گیا ہے، یعنی پانی تازہ بھرا ہوا ہے، صفائی ستھرائی کی ہوئی ہے، ہر چیز اپنے سلیقے سے پڑی ہوئی ہے۔ تو میں بڑا حیران ہوا، تو میں نے بوڑھی اماں سے پوچھا اماں جی اب یہاں خدمت کرنے کے لیے کون آیا تھا؟ تو انہوں نے کہا مجھے تو کوئی پتہ نہیں کون آیا تھا، کوئی آیا تھا اور اس نے جب آیا تو
اپنا نام بھی نہیں بتایا. حضرت نے پوچھا نا اس کا نام کیا؟ فرمایا اس نے نام ہی نہیں بتایا اپنا. بس جب گھر میں داخل ہوا اس نے کہا پردہ کر لو. میں نے پردہ کر لیا. بوڑھی عورت سے ہی پردہ ہوتا ہے. پردہ کر لو. پردہ کر لیا. تو وہ آیا اور اس نے کام کاج کیا اور چلا گیا. مجھے نہیں پتا وہ کون تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے حیران ہوئے. فرمایا اچھا اس بندے کا پتہ تو کرنا چاہیے وہ بندہ کون ہے. اور سوچا کہ اگلے دن میں وقت سے پہلے آ جاؤں گا تو ہو سکتا ہے کہ مجھے اس خدمت کا موقع مل جائے اور اس بندے کو ہی پہچان لو کون جو کل آیا تھا. شاید آج بھی آئے, یعنی صبح بھی آئے. اگلے دن تہجد کی نماز کے وقت وہاں پہنچ گئے. تہجد کے وقت میں پہنچ گئے. جب تہجد کے وقت میں وہاں پہنچے دیکھا تو خدمت پھر کی ہوئی ہے. تازہ پانی بھرا ہوا ہے, صفائی ستھرائی کی ہوئی ہے, ساری چیزیں جو ہے وہ اپنے طریقے سے پڑھی ہیں. آپ پھر حیران ہوئے. پوچھا اماں جی وہ بندہ آج پھر آیا تھا؟ کہا بالکل آیا تھا اور وہ اپنا کام شام کی اور چلا گیا. پتہ نہیں کون, نہیں پتہ نہیں کون ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ حیران ہوئے. تہجد کے وقت سے پہلے بھی آ گیا. فرمایا کہ میں چھپ کر دیکھتا ہوں بندہ کون ہے جو خدمت کا اس قدر جذبہ رکھتا ہے. فرماتے میں اگلے دن چھپ کے بیٹھ گیا رات کے وقت ہی, چونکہ تہجد کے وقت سے پہلے بھی صفائی ہوئی تھی, پتہ نہیں وہ کب آیا. کہتے میں رات کو ہی جو ہے نا چھپ کے بیٹھ گیا رستے پر. تو ابھی دیکھتا ہوں بھئی اس گھر کو میں کون داخل ہوتا ہے. تو دیکھا تو ہاں جی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے. ہاں جی, اور پاؤں مبارک سے آپ نے جوتی اتاری ہوئی تھی, ننگے پاؤں اور دبے پاؤں آہستہ آہستہ چل رہے تھے. ہاں جی, اور گھر میں داخل ہوئے, پردہ کروایا اور صفائی کی اور نکل گئے. تو میں نے روک لیا. میں نے کہا اے حضرت, بڑی شخصیات تھی نا. میں حضرت تعجب تو ہے مجھے خدمت پر بھی کہ میں سمجھ رہا تھا کہ یہ معذور اور بوڑھے حضرات جن کو خدمت کی ضرورت ہے تو وہاں پر سب کے نام لکھے ہوئے ہیں. ایک نام ایسا تھا جس کے سامنے خادم کا نام نہیں تھا. تو میں نے چاہا کہ چلو میں خدمت والے ہی ساتھ حاصل کر لوں. تو اس پہ نام نہیں لکھا ہوا تھا, لیکن آپ اس خدمت کو انجام دے رہے ہیں تو میں اس پہ حیران ہوا. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنا نام بھی چھپا لیا. اب اس کا خادم کون ہے؟ اس کا خادم ہے. آج کوئی تھوڑا سا بندہ کسی بندے کے تھوڑا سا کام آ جائے نا, تھوڑا سا بھی, پھر وہ تھوڑی سی مشکل پیش آ جائے وہ فوراً تانے دیتا ہے, احسان جتلاتا ہے. تیرے فلاں موقع پر میں کام آیا تھا, تیری فلاں ضرورت کو میں نے پورا کیا تھا, میں تو ایسا ہے, تو ایسا ہے. نام بھی نہیں لکھا تھا. حیران ہوئے. فرمایا کہ تعجب کی اور بات ہے ایک کہ آپ آتے ہیں اور آپ جوتا اتار کر دبے پاؤں آ رہے ہیں, اس کی کیا وجہ ہے؟ جوتا پہن کر بھی آپ آ سکتے. فرمایا کہ وجہ تو کوئی خاص نہیں, بس صرف یہ ہے کہ جوتی پہن کر اگر میں آتا تو مجھے خطرہ تھا بھی کوئی بندہ میری جوتی کی قدموں کی آہٹ سن کر ہاں جی سویا ہوا بیدار ہو جاتا, اس کی آنکھ کھل جاتی, اس کی نیند خراب ہو جاتی. تو میں کسی کو تکلیف نہیں دینا چاہتا تھا, کسی کو تکلیف نہیں دینا چاہتا تھا. تو میں چاہتا تھا میں خدمت بھی کروں لیکن کسی کے لیے پریشانی کا باعث بھی نہ بنوں. تو یہ خدمت ہے. بندہ اپنی شخصیت کو نہ دیکھے کہ میں کتنی بڑی شخصیت ہوں, یہ دیکھے کہ کام کتنا عظیم ہے اور اجر کتنا ہے اس کا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا واقعہ آتا ہے. میں عرض کر رہا تھا جو بندہ اب خادم بننے کی سوچ ہونی چاہیے, مخدوم بننے کی نہیں. تو جو بندہ جتنا بڑا ہوتا ہے نا, جتنا متقی, جتنا تقوی والا, جتنا پرہیزگار ہوتا ہے, اتنا وہ دوسروں کی خدمت سے گھبراتا ہے کہ دوسرے میری خدمت کریں. وہ خادم بننا اعزاز سمجھتا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا بے عجیب واقعہ آتا ہے کہ دور خلافت ہے ان کا, بادشاہ ہیں, 22 لاکھ مربع میل کے حکمران ہیں. تو رات کے وقت آپ کی عادت تھی کہ گلی محلوں میں چلتے پھرتے گشت کرتے اور لوگوں کی ضروریات کو دیکھتے. اگر کوئی
بندہ ضرورت مند ہوتا تو اس کی ضرورت کو پورا کرتے۔ ایک دن آپ کے جی میں آیا کہ یار روز میں مدینہ شریف کے اندر تو گشت کرتا ہوں، کبھی باہر نہیں کیا۔ ہو سکتا ہے کہ باہر کسی جگہ پر کسی کو کوئی ضرورت ہو اور میں اسے غافل رہوں، چلو آج باہر جو ہے نا گشت کرتا ہوں۔ مدینہ طیبہ کی باہر گشت کر رہے تھے، دیکھا تو ایک جگہ پر اس طرح معلوم ہوتا ہے کہ کوئی مسافر ہے اور اس نے پڑاؤ کیا ہے۔ تو آپ وہاں چلے گئے اور اس سے پوچھا بھئی یہاں کیوں ہو؟ اس نے کہا جی اس لیے کہ میں سفر کی حالت میں ہوں، میری بیوی بھی میرے ساتھ ہے اور میری بیوی امید سے ہے، بچے کی پیدائش قریب ہے، تو میں مسافر ہوں تو پریشان ہوں کہ اس موقع پر میں کس سے مدد حاصل کروں، اور میرا اب یہاں پر تو کوئی خاتون بھی نہیں ہے جو میری عورت کے ساتھ ہے جو ہے اس مشکل معاملے میں تعاون کرے، تو پریشان ہوں بھی کون میرے ساتھ اس معاملے میں تعاون کرے گا۔ اور اس نے یہ بھی کہا کہ اب پتہ نہیں امیر المومنین جو ہیں وہ بھی کوئی میرے حالات سے واقف بھی ہے کہ نہیں۔ مسافر تھا، وہ حضرت کو جانتا بھی نہ تھا، تو حضرت نے کہا اچھا کچھ کرتے ہیں، پریشان نہ ہو۔ آپ گئے اور اپنی بیوی کو ساتھ لیا، اور کہا کہ اس طرح ضرورت ہے، اور آگے بیوی کو خاتون کے پاس بھیج دیا۔ اب وہ بیٹھا وہی باتیں کر رہا ہے، کہتا ہے بھی دیکھو اب پتہ نہیں امیر المومنین جو ہے ان کو بھی کسی کے حالات سے واقفیت ہے کہ نہیں۔ ہاں جی، حالانکہ دیکھو اس کو علم ہونا چاہیے کہ بندہ مسافر بھی پریشان رستے میں ہو سکتا ہے، اس طرح کی باتیں کر رہا تھا۔ تو دیہاتی لوگ جو ہوتے ہیں نا عموماً شکوہ شکایت کے بڑے عادی ہوتے ہیں، تو حالانکہ ضرورت تو اس کی پوری ہو گئی، جب بندہ شہری ہے یا دیہاتی ہے یا کوئی بھی ہے باہر کا، جب اس کی ضرورت تو پوری ہو جائے تو شکوہ تو نہیں ہونا چاہیے، لیکن وہ اس طرح کی باتیں کر رہا تھا، جانتا نہیں تھا کہ حضرت عمر ہے۔ تو تھوڑی دیر بعد اپنا خاتون والے خیمے سے آواز آئی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی جو زوجہ تھی انہوں نے آواز دی، کہا کہ امیر المومنین اپنے ساتھیوں کو خوشخبری سنا دیجئے کہ اللہ نے اس کو بیٹا عطا کیا ہے۔ اب وہ تو کانپنے لگ گیا جب اس نے یہ بات سنی۔ ہاں جی، یہ امیر المومنین ہے، میں امیر خام کھائی گلاں کری تے بیٹھا تھے، امیر المومنین ساڈے حالات تو واقف ہی نہیں ہے، کہ اسی پریشانی جتنے بیٹھے۔ تو یہ صورتحال ہے۔ خدمت ایک مومن کا اعزاز ہے اگر اس کو کسی کی خدمت کرنے کا موقع مل جائے۔ یہ آج کل لوگ اپنی حد تک محسوس کرتے ہیں، مجھے کسی نے کہہ دیا پانی کا گلاس پلا دو، میں تیرا نوکر لگ گیا۔ ہاں جی، چھوٹا سا بھی کوئی کام اگر کسی نے کسی کو کہہ دیا، دوسرا بندہ ہاں جی اس کو چاہیے کہ سعادت سمجھتے ہوئے کر لے، چلو بھائی مجھے اس کو نہیں کہنا پڑا کہ میں آپ کو فلاں کام کر دوں، چلو اس نے کہہ دیا، آپ وہ سعادت سمجھتے ہوئے ثواب کے نیت سے اس کا کام کریں، ثواب کے نیت سے، اس میں کامیابی ہے۔ غالباً خلیفہ ہارون رشید کا واقعہ آتا ہے، پتہ نہیں ہم نے اس میں بھی پڑھا ہے، آداب المتعلمین میں بھی شاید، جو یاد نہیں میں نے کہاں پڑھا ہے، کہ اس نے اپنے بیٹے کو پڑھنے کے لیے استاد کے پاس بھیجا، تو وہ استاد کو وضو کرا رہا تھا، بیٹا کس کا؟ بادشاہ وقت کا۔ بادشاہوں کی سوچ بھی دیکھی اس وقت، اپنے استاد وضو کر رہا ہے اور بادشاہ کا بیٹا وضو کروا رہا، تو خلیفہ ہارون رشید اوپر آ گیا، اس نے دیکھ لیا اور کہا کہ استاد کو کہنے لگا، حضرت جی میں نے تو آپ کے پاس اس کو اس لیے بھیجا تھا کہ آپ اس کو کوئی ادب اداب سکھائیں، تو لگتا ہے بھی کوئی ادب اداب سکھائے نہیں جا رہے۔ تو وہ بھی پریشان ہوئے، پتہ نہیں کیا بات کرنا چاہتا، میرے بیٹے سے جو ہے جو وضو کروا رہے ہو۔ ہاں جی، لیکن وہ خلیفہ نے بات کہی، کہتا کہ دیکھیں حضرت ادب تو یہ ہے کہ یہ آپ وضو کر رہے ہیں اور یہ پانی ڈال رہا ہے، تو یہ پانی نہ ڈالے دونوں ہاتھوں سے، بلکہ ایک ہاتھ سے پانی ڈالے، دوسرے ہاتھ سے آپ کے پاؤں دھوئے، ہونا تو یہ چاہیے تھا۔
تو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی دوسرے مسلمان کی خدمت کا موقع عنایت کر دیں تو یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ جو بندہ جتنے بڑے عہدے پر ہوتا ہے، جتنے بڑے منصب پر ہوتا ہے، اتنی بڑی اور زیادہ ذمہ داریاں اس پر خدمت کی عائد ہو جاتی ہیں۔ اور خاص طور پہ اگر کوئی بندہ حکمران بن گیا، کوئی سرکاری عہدہ آ گیا، سرکاری عہدے میں جو ہے نا ایک بڑا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ بندے کے لیے اپنی باتیں منوانے کا اور دوسروں پر باتیں مسلط کرنے کا ایک بہترین موقع ہوتا ہے۔ اس کے پاس منصب جو ہوتا ہے، اعزاز جو ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی بندہ صرف اس وجہ سے اقتدار پہ آیا ہے کہ میں دوسروں کی خدمت کروں گا، تو پھر واقعی یہ عہدہ اس کے لیے ایک اعزاز ہے، واقعی یہ عہدہ اس کے لیے ہونا چاہیے تھا۔ ہمارے اکابر، ہمارے اسلاف، اور خاص طور پہ اللہ تبارک سے ڈرتے ہوئے مسلمان حکمران کو چاہیے کہ وہ عوام کے پیسے پر ہاتھ صاف نہ کرے۔ آج کل دیکھیں ہمارے ہاں معاشرے میں الیکشن آ رہے ہیں تو عموماً ایک دوسرے پر الزام بازی ہو رہی ہے، ہر بندہ کہہ رہا ہے فلانا کھا گیا، وہ کہتا ہے فلانا کھا گیا، جی وہ چور ہے، کہتا نہیں وہ چور ہے، ایک اس کو چور کہتا ہے، دوسرا اس کو چور کہتا ہے۔ دوسروں کو چور کرنے سے کچھ بھی نہ ہوگا، اپنی پوزیشن کو صاف کرنا چاہیے۔ جو سرکاری خزانہ ہے، یہ بیت المال، یہ پوری کی پوری عوام کا حق ہے۔ مشترکہ مال سے کوئی چیز اپنی ذاتی ضروریات کے لیے لے لینا، یہ تو اسلام اس کی اجازت ہی نہیں دیتا، چھوٹی سے چھوٹی بھی اور بڑی سے بڑی بھی۔ اب آپ اندازہ لگائیں، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا اپنا کاروبار تھا کپڑے کا، لیکن جب آپ خلیفہ بنے، صحابہ کرام نے مشورہ کیا کہ اگر یہ کاروبار پہ جائیں گے تو نظام خلافت کیسے چلائیں گے، پھر تو یہ لوگوں کے معاملات نپٹانے میں ان کو مشکل ہوگی، اس لیے بیت المال سے ان کا وظیفہ مقرر کر دیا اور ایک مزدور کے برابر کتنا وظیفہ مقرر کر دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیوی کے متعلق آتا ہے کہ ایک دن ایسا ہوا کہ انہوں نے حلوہ پکا لیا گھر میں، حلوہ پکایا تو عام معمول کی روٹی سے ہٹ کر جب حلوہ سامنے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے روٹے کھڑے ہو گئے، کہا پیسے کہاں سے آئیں، پیسے کہاں سے آئیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں جو آپ کو وظیفہ ملتا ہے اسی میں سے میں نے تھوڑے تھوڑے پیسے کئی دن تک بچا کے رکھے، تو اس طرح کچھ پیسے جمع ہوئے تو اس سے میں نے حلوہ پکا لیا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمانے لگے اچھا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اتنا پیسہ اگر ہمارے گھر میں نہ بھی ہو، اتنا کم بھی ہو تب بھی گزارا ہو سکتا ہے۔ ہاں جی، بیت المال سے اتنا وظیفہ کم کروا دیا، بیت المال سے اتنا وظیفہ کم کروا دیا۔ یہ جو عہدہ ہے، جو منصب ہے، یہ لوگوں کی خدمت کے لیے ہے، لوگوں کے مال کو کھانے کے لیے نہیں ہے۔ وگرنہ بیت المال کا مال ہے، جو قومی خزانہ ہے، یہ تو اس میں ہر فرد کا حصہ ہے، تو جس نے کچھ بھی کھایا اس نے پوری کی پوری قوم کا جو ہے نا کچھ نہ کہنے کے پوری قوم کا مال کھایا اس نے، تو یہ بڑی عجیب بات ہے۔ آج اربوں خربوں کھانے کے بعد بھی کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے کیا کھایا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ ایک دن آپ رات کا وقت تھا تو گھر میں بیٹھے چراغ جلا کر کچھ لکھت پڑھت کر رہے تھے، یعنی حکومتی معاملات میں کچھ لکھ رہے تھے، کچھ چیزیں، چراغ جل رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ایسا ہوا کہ
دروازے پہ دستک ہوئی، آپ نے دروازہ کھولا، دیکھا تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔ آپ نے استقبال کیا، بٹھایا، فرمایا حضرت کس غرض سے آنا ہوا؟ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ حضرت بس ایسے ہی ملاقات کرنے کو جو چاچا تھا اس لیے آ گیا۔ تو آپ نے پوچھا کیا کسی سرکاری معاملے میں کوئی مشورہ دینا ہے یا ویسے ہی مجھے ملنے کے لیے آئے؟ انہوں نے کہا جی ویسے ہی ملنے کے لیے، مجھے کوئی سرکاری کوئی کام نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ تو آپ نے چراغ بجھا دیا۔ کیا کیا؟ چراغ بجھا دیا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ چراغ بجھا دیا تو علی رضی اللہ عنہ پریشان ہو گئے، اور میں یا حضرت مہمان کے آنے پر تو لوگ جو ہے وہ روشنیاں کرتے ہیں، تو آپ نے جو روشنی دی وہی بجھا دی۔ فرمایا علی بات یہ ہے، آپ کے آنے کی خوشی اپنی جگہ ہے، آپ مہمان ہیں، لیکن یہ کہ یہ جو چراغ جل رہا تھا یہ سرکاری خزانے کے تیل سے جل رہا تھا۔ اب جب تک ہم بیٹھیں گے، اب ہم باتیں ہم نے آپس میں کرنی ہے، میرے کوئی سرکاری کام نہیں ہے، تو میں نے مناسب نہ سمجھا کہ سرکاری تیل سے یہ چراغ جلتا رہے، ہم باتیں اپنی آپس ہی کرتے رہیں۔ یہاں تک معاملات ہیں۔ اس لیے میرے بیٹوں، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے عزیزوں، اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو یہ سعادت عطا فرما دیں کہ وہ کسی سرکاری منصب پر، کسی سرکاری عہدے پر فائز ہو گیا ہے، ہاں جی، تو آج کل علماء بھی الیکشن پہ کھڑے ہو رہے ہیں نا، تو یہ چیزیں ذہن میں ہونی چاہیے۔ قومی خزانہ کو مال حلال سمجھ کر ہڑپ نہ کیا جائے، بلکہ یہ ہر امت مسلمہ میں سے، ہاں جی، ہر قوم کے ہر فرد میں سے اس کا حصہ ہے، اس کے اندر اس سے بچیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز اسلام کے نیک حکمرانوں میں ایک عظیم خلیفہ اور حکمران گزرے ہیں۔ ان کے متعلق بھی آتا ہے، اس سے پہلے کچھ عیاشی والے لوگ بھی تھے، تو ان کے متعلق آتا ہے کہ جب وہ حکمران بنے تو اپنی بیوی سے کہا کہ تمہارا والد بھی حکمران تھا اور تمہارا بھائی بھی حکمران تھا، اس لیے تمہیں ان سے ہدیے تحفے ملتے رہے۔ جب والد حکمران تھا اس وقت بھی ہدیے تحفے آتے رہے، تو بھائی تھا تو اس وقت بھی۔ اب وہ جو چیزیں تیرے پاس موجود ہیں وہ تو قومی خزانے سے آئی ہیں، اب دو ہی صورتیں ہیں، یا تو وہ بیت المال میں جمع کرا دو، یا پھر میں آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتا، میں آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ تو بیوی، ان کا نام بھی فاطمہ تھا، تو انہوں نے کہا کہ مجھے ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، آپ سے زیادہ عزیز مجھے اور کیا چیز ہے، قومی خزانے میں چیزیں جمع کرا دی۔ تو یہ مال مشترکہ جو ہے نا، اس کو محض اپنے ذاتی استعمال کے لیے یعنی لے لینا، ہتھیا لینا، یہ جائز نہیں ہے، ایک مسلمان کی شان شان نہیں ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ پر زہد غالب تھا، ہاں جی۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ نے اپنی بیٹی کو آواز دی، تو بیٹی بات سننے کے لیے آ نہ سکی، آپ نے پھر آواز دی تو غصے ہو گئے کہ میں نے آواز دی ہے، بات سننے کے لیے نہیں آئی۔ تو بیوی آ گئی اور اس نے کہا کہ حضرت جی فرمائیں۔ نے کہا میں نے آپ کو تھوڑی، میں نے تو بیٹی کو بلایا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ بیٹی اس لیے نہیں آ سکتی کہ وہ بیچاری جو ہے نا، وہ اس کے پاس کوئی اور کپڑے کا جوڑا نہیں ہے، جو جوڑا اس کے پاس اس نے پہنا ہوا تھا وہ پھٹا ہوا تھا، وہ بیچاری کپڑے اتار کے جو ہے نا کمرے میں اپنا قمیض سی رہی ہے، اس وجہ سے اس حالت میں آپ کے پاس آ نہیں سکتی تھی۔ مسلمانوں کے حکمران کا حال ہے، ہاں جی، کہ اس کی بیٹی کے پاس ایک جوڑے کے علاوہ اور جوڑا نہیں ہے، ہاں جی۔ تو یہ الیکشن آتے ہیں تو بڑے بڑے لوگوں سے وعدے کی جاتے ہیں، بڑے بڑے جو ہے اپنے کمالات بتائے جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے عزیزوں، قومی خزانہ مشترکہ مال یہ ہر انسان کا حق ہے، اس کو مال غنیمت سمجھ کر ہڑپ نہ کیا جائے۔ قومی خزانے کی بات الگ ہے، یہ جو
ہماری مسجدیں ہیں، ہمارے مدرسے ہیں، اس کے اندر بھی جو اشیاء موجود ہیں یہ بھی کہہ لیں کسی خاص شخص کی ملکیت نہیں ہے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں کہ مسجد کی کسی چیز کو اٹھا کر لے جاتے ہیں اور اس کو جو ہے اٹھا کر لے جانا اپنے لیے جائز سمجھتے ہیں۔ ایک بندے نے مسجد سے ٹوٹیاں وضو کرنے والی اتار لی، چوری کر لی، لے گیا چوری کر کے، اور جب اس کو پکڑا گیا اور کہا کہ یہ حرکت کیوں کی، کہتا ہے میں اللہ دے کروں نہیں ہے، اللہ جانے تو میں جانا۔ جب یہ کہ سمجھتے نہیں اس چیز کو۔ مسجد کی چیزیں اٹھا کر بسا کر مسجد کے انتظامیہ والے بس اوقات مسجد کی اشیاء بہت ساری ایسی ہوتی ہیں جو پرانی ہو گئی ہیں، اپنے ذاتی استعمال میں لے آنا شروع کر دیتے ہیں۔ پنکھے ہیں، بیٹریاں ہیں، یا اور کوئی چیز بھی ہو سکتی ہے استعمال کی، کھڑکیاں، دروازے ہیں، نئے لگ گئے پرانی پڑی ہیں، بھائی ذاتی استعمال میں نہ لاؤ۔ اگر آپ مسجد کسی مد میں استعمال نہیں ہو سکتی، اس کو فروخت کر کے مسجد کی ضروریت پر اسے خرچ کرو، اپنے ذاتی استعمال میں نہ لاؤ اس کو۔ مسجد پرانی تھی، گرا کے نئی تعمیر کر رہے ہیں، اب اینٹیں ہیں تو وہ ساری کی ساری مسجد کی ملکیت ہیں، تو وہ اپنے ذاتی استعمال میں نہیں لا سکتے۔ ہاں جی، مسجد میں لوگ آتے ہیں تو ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں گرمی کا موسم ہے میرے اوپر پنکھا چل رہا ہو۔ گھر کے اندر ایک بڑا کمرہ ہوتا ہے اور اس کے اندر ایک پنکھا چل رہا ہوتا ہے، سب اس ایک پنکھے کے نیچے جو ہے نا بیٹھے آرام سے جو ہے نا وہ سو رہے ہوتے ہیں یا باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن جب مسجد میں آتے تو کہتے ہیں ہر بندہ چاہتا ہے کہ میرے اوپر الگ پنکھا ہو، جتنے بندے اتنے پنکھے، مال مفت دل بے رحم۔ ایسے نہیں، مدارس میں بھی اس طرح ہے۔ مدارس کے طلباء کو، اساتذہ کو، متعلقین کو یہ چاہیے کہ کوئی بھی چیز مدرسے کی ہے جو کسی کی ذاتی ملکیت نہیں ہے، وہ ایک وقف کی چیز ہے اور اس میں سب کا حق ہے، اس کو اپنی ذاتی استعمال میں لے آنا یہ ٹھیک نہیں ہے، اور اسراف سے کام نہیں لینا چاہیے۔ بس اوقات دیکھتے ہیں کہ بہت ساری لائٹیں جل رہی ہوتی ہیں، ان کی ضرورت نہیں ہوتی، خود دیکھ کے بند کیا کرو۔ پنکھے چل رہے ہوتے ہیں، چھٹی ہوتی ہے، پنکھے چل رہے ہیں، خود کمرے سے نکل گئے۔ ان چیزوں کا خیال کریں۔ بلکہ میں بات عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو یہ اجر اور یہ فضیلت عطا کی ہے کہ اللہ پاک نے اس کو بہترین امت قرار دیا، افضل امت بتایا، اور وجہ یہ بیان کیا ہے کہ لوگوں کے فائدے کے لیے یہ امت پیدا کی گئی ہے۔ اب جو بندہ دوسروں کے نفع کی بجائے دوسروں کے نقصان کا باعث بن رہا ہو، دوسروں کا مال کھانا جس بندے کا ہاں جی منصب ہو یا اس کا مشن ہو، تو وہ بندہ کیسے کامیاب ہوگا؟ دوسروں کا مال کھانا یہ ہرگز جائز نہیں ہے۔ یہ ضرور خیال کریں کہ جو چیز ہم استعمال کر رہے ہیں کیا واقعی میرے لیے اس کا استعمال جائز ہے کہ نہیں۔ حتیٰ کہ دوسرے کی جو چھوٹی چھوٹی ٹوپی ہے، کسی کی رومال پڑا ہے، جوتا پڑا ہے کسی کا، اس کی اجازت کے بغیر استعمال نہ کرو۔ اس طرح یہاں پر دیکھیں مدرسے میں ایسا ہوتا ہے کہ اب بعض بچے ہیں وضو کرنے کے لیے جاتے ہیں تو پتہ ہے واش روم میں جائیں گے، وضو خانے پہ جائیں گے، جوتا گیلا ہو جائے گا، تو آپ نے علاوہ اوروں کا جوتا پہن کے چلے جاتے ہیں، اپنا جوتا خشک وہیں رکھا ہوا ہے، دوسرے کا پہن کے چلے گئے، وہ گیلا کر کے آ گیا۔ اب ذرا جب وہ آتا ہے جرابیں پہنی ہوئی ہیں، پہن لگا تو جوتا گیلا ہے۔ دیکھنے کو یہ بات تو چھوٹی سی معلوم ہوتی ہے، لیکن یہ بہت بڑی بات ہے۔ دوسروں کے لیے تکلیف کا سبب نہ بنو۔ پھر اگر اس نے اعتراض کیا تو اس کو اور زیادہ ڈانٹ دیا، تو گویا کہ آپ حق سمجھتے ہو کہ بھائی جو میں نے کیا میں نے صحیح کیا، یعنی اگر گناہ بھی کیا، غلطی بھی کی، اور اپنے جرم پر پردہ بھی ڈال رہے ہو، بلکہ پردہ کیا ڈالنا، جرم کو جو ہے نا اور زیادہ تحدی کے ساتھ کرنے کے قائل ہو۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو دوسروں کی خدمت کرنے والا بنائے، ہاں جی، اور خدمت کا جذبہ اللہ تبارک تعالی ہمارے اندر بہا رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔